ابھی وہ موٹر سائیکل پہ نہیں بیٹھا، گاڑی پہ نہیں بیٹھا، ابھی وہ جہاز پہ نہیں بیٹھا، پتہ نہیں کہاں اس کا بھائی رہتا ہے، کتنا دور رہتا ہے، ابھی تو اپنے گھر سے نکلا ہے، لیکن اس کے دل میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے، صرف اپنے بھائی کو صرف ملاقات کے لیے جانا، صرف ملاقات کے لیے، اور ملاقات بھی صرف بلند آواز سے اللہ تعالیٰ کے لیے، کوئی ذاتی غرض و غایت مقصد نہیں، ذاتی لالچ نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے وہ صرف ملاقات کرنے جا رہا ہے کہ میں اپنے بھائی سے ملاقات کروں، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ابھی ملاقات نہیں ہوئی، آمنا سامنا نہیں ہوا، مسافہ نہیں ہوا، معانقہ نہیں ہوا، گرم ٹھنڈا مہمان نوازی کچھ بھی ابھی نہیں ہوا، ابھی تو گھر سے نکلا ہے، تو راستے میں اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ کتنے؟ اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ اس کے دل سے مخاطب ہوتے ہیں وہ اس کے دل سے مخاطب ہوتے ہیں، پوچھتے کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے۔ کوئی رشتہ داری ہے؟ کہ لگے رشتہ داری تو نہیں ہے۔ کوئی قرضہ لینا دینا ہو، کوئی لین دین ہو، کوئی تجارت ہو، کاروبار ہو؟ کہ لگے کچھ بھی نہیں۔ کہ لگے کوئی اور مقصد؟ کہ لگے کوئی مقصد نہیں۔ یعنی وہ 2 فرشتے جو ہے نا اس کے دل کو کھنگالتے ہیں، اس کے دل کو ٹٹولتے ہیں۔ بندہ جا رہا ہے، وہ گاڑی پہ ہے، وہ پیدل ہے، وہ جا رہا ہے، کس کے لیے؟ اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ میں حدیث کوٹ کر رہا ہوں جس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، جب اس کے دل کو فرشتے ڈٹولتے ہیں، کنگالتے ہیں، پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اس کا جواب صرف ایک ہی جواب ملتا ہے کہ نہ کوئی تجارت کا اس سے میرا کوئی کاروبار ہے، کوئی لین دین نہیں ہے، کوئی قرضہ لینا دینا نہیں ہے، کوئی اور رشتہ داری بھی نہیں ہے، کوئی اور معاملات بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھائی سے ملاقات کرنے جا رہا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ فرشتے اسی وقت اس کو کہتے ہیں تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو۔ ملاقات ہوگی؟ دیکھ لیں، آئے ہائے ملاقات ابھی نہیں ہوئی محترم، ابھی تو پہنچا ہی نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ فرشتے اسی وقت، فرشتے مرضی نہیں کر رہے، فرشتوں کو رب نے بھیجا، جو رب نے کہہ کر بھیجا ہے نا وہی وہ کر رہے ہیں، وہ تو لکیر کے فقیر ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں تجھے مبارک ہو، یہ عمل رب کو۔ ملاقات ہوگی؟ تو رب فرشتے پہلے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ تیری ادا اتنی پسند آئی ہے کہ رب نے تیرے ماضی کے سارے گناہ معاف کر دیے، تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ کیوں؟ اذلۃ علی المؤمنین، جو اپنے مومنوں کے لیے نرم دل ہے، مہربان ہے، تواضع ہے، انکساری ہے، لوٹ مار نہیں ہے، بےایمانی نہیں ہے، فراد نہیں ہے، رشوت اور سود نہیں ہے، 2 نمبری نہیں ہے۔ خدا کی عزت کی قسم رب کہہ رہا ہے، میں جو کہہ رہا ہوں، مومن کی پہچان، مومن کی علامت، مومن کی نشانی، مومن کا تعارف کیا ہے؟ فرمایا اذلۃ علی المؤمنین۔ جس طرح سے بھی دیکھو گے، جس انداز سے دیکھو گے، جس طرح سے دیکھو گے، جس دن دیکھو گے، جس لمحہ دیکھو گے، وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے نرم ہی نظر آئے۔ میرے خیال میں میڈیکل اور خوراک میں مسلمان نے کسر چھوڑی نہیں ہے۔ تم سارے مانو یا نہ مانو، میرے ساتھ تائید کرو یا نہ کرو، میڈیکل شعبہ ہے یا یہ خوراک والا شعبہ، چند دن قبل، مہینہ 2 مہینے مجھے پتہ نہیں، مجھے خبر ملی، بالکل سچی خبر، یہ رنگ روڈ کے قریب ٹینکر دودھ کا پکڑا گیا۔ کس کا؟ انہوں نے موقع پر 5 لاکھ جرمانہ کر دیا، سزا دے دی، اتنی قید ہوگا۔ وہ منتیں کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا؟ منتیں کر رہا تھا، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا تھا۔ اس نے کہا یار اس طرح کریں، میں سب کچھ آپ کو معاف کرتا ہوں، آپ اس طرح کریں، کپڑے اتار کے نہ یہ اپنے ٹینکر کے اندر ایک غوطہ لگا کے باہر آ جاؤ۔ کیا؟ اس کے اندر غوطہ لگا کے نا باہر آ جا۔ وہ اندر گیا، غوطہ لگا کے باہر آیا، اس کے جسم کے سارے بال جھڑ گئے۔ اس کا بدبخت یہ دودھ لوگوں کے پیٹ میں ڈالنا ہے۔ میں کہتا ہوں، میں قرآن کی آیت کا مفہوم دے رہا ہوں، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین والذین معہ اشد علی الکفار رحماء بینہم۔ رب نے تو واضح کر دیا ہے
کلمہ تو میں بھی پڑھ رہا ہوں، کلمہ تو بھی پڑھ رہا ہے، کلمہ سارے پڑھ رہے ہیں۔ رب کہتا تم سارے کلمہ پڑھتے ہو، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں مومن کی صفات کیا ہے، مومن کی پہچان کیا ہے، مومن کی علامت کیا ہے، مومن کی نشانی کیا ہے۔ رب کہہ رہا میں بتا رہا ہوں۔ مولا کیا فرمایا؟ اپنوں کے لیے مہربان ہے، غیروں کے لیے سخت ہے۔ فرمایا بدبختہ یہ دودھ لوگوں کے پیٹ میں تو نے ڈالنا ہے، جس میں تو غوطہ لگا کے باہر آیا ہے، تیرے جسم کا ایک بال بھی نہیں رہا۔ میں کہتا ہوں خدا کی عزت کی قسم، تو چاہتا ہے کہ راتوں رات پوری دنیا کا مالک میں بن جاؤں، خدا کی قسم تو دنیا کا مالک بن جا۔ تو نے اپنے کاغذوں میں اللہ کی مخلوق کو مار دیا ہے، یہ تو رب نے نظام چلانا ہے۔ دعائیاں جتنی عجیب آ جائیں، خوراک جتنی عجیب آ جائیں، ان کے کاغذوں میں ہم مر چکے ہیں، ان لوٹنے والوں کے کاغذوں میں ہم مر چکے ہیں، لیکن رب نے دنیا کو چلانا قیامت کی صبح تک، جس کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں، وگرنہ خدا کی قسم۔ لیکن ایک بات یاد رکھ، ایک توجہ طلب جملہ ہے، جتنے راستے گو وہ امیر کے گھر سے نکلتے ہیں، گو وہ غریب کے گھر سے نکلتے ہیں، میری بات پہ غور کریں، جتنے راستے جو امیر کے گھر سے نکلتے ہیں یا غریب کے گھر سے نکلتے ہیں، امیر ہے غریب ہے، ان کے گھروں سے، ان کی کوٹھیوں سے، ان کے مکانوں سے دوست جتنے راستے نکلتے ہیں، سارے راستے سیدھے قبرستان ہی جاتے ہیں۔ سارے راستے سیدھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کال دے کر پھر آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں، ابھی تو موضوع چلے گا انشاءاللہ، آگے تو بھی حدیثیں چلے گی، واقعات چلیں گے، نرمی، پھر صحابہ کرام کے واقعات لائیں گے کہ وہ اپنوں کے ساتھ نرمی کتنی کرتے تھے اور غیروں کے ساتھ سخت کتنے تھے۔ ہائے ہائے، کمال واقعات صحابہ کرام کے، اہل بیت کے، اولیاء کے۔ اب یہاں جملہ لے لیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، میں ایک حدیث کوٹ کر رہا تھا، پھر میں اس کو وہ کہیں رہ نہ جائے، آپ نے مجھے یاد نہیں کرایا، میں ایک حدیث کوٹ کر رہا تھا کہ وہ جب اپنے بھائی کو ملاقات کے لیے جا رہا تھا، ابھی ملاقات نہیں ہوئی، تو جب اس کے دل کو ٹٹولتے کھنگالتے ہیں، سارے سوالات کرتے ہیں، تو جواب ایک ہی ملتا ہے کہ صرف ملاقات، کوئی ذاتی غرض نہیں، کوئی ذاتی مقصد نہیں، کوئی ذاتی لالچ نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی قرضہ لینا دینا نہیں ہے، کوئی نہیں، صرف ملاقات۔ آج دل کر رہا تھا میں اپنے بھائی سے ملنا ہے، کس کی خاطر؟ اللہ۔ تو وہ فرشتے اس وقت کہتے ہیں تجھے مبارک ہو، رب نے ملاقات ہوگی؟ ملاقات نہیں ابھی ہوئی، فرشتے کہتے ہیں تجھے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیرے ماضی کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ کیا؟ سارے بولیے، تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ ابھی ملاقات؟ اگلا تحفہ سنو، جب ماضی کے سارے گناہ معاف ہو گئی، اب یہ دوست کی یا جنتی؟ نہیں، اللہ نے تحفہ علیحدہ دیا ہے۔ وہ کیا؟ وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تیرے ماضی کے سارے گناہ بھی معاف کر دیے ہیں، اور نمبر 2 جنت کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا۔ کتنی انعام ہو گئے؟ سارے بولیے، 2 انعام، اور تیسرا انعام جنت سے بھی اعلیٰ دے دیا۔ ملاقات ہوگی؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اذلۃ علی المؤمنین، سبحان اللہ، عزت علی الکافرین والذین معہ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو تیرے ساتھی ہیں، جو تیرے ساتھ ہیں، جو تیرے ہیں، وہ ان کی نشانیاں تو یہ ہیں، تو جن کے اندر یہ نشانیاں نہیں ہیں وہ تیرے ساتھی نہیں ہیں۔ تو آپ نے کن کا ساتھی بننا ہے؟ یار جمعہ روایتی نہ پڑھنے آؤ گے، آپ روایتی بات ٹھیک، تقریر ہو رہی ہے، مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں، وہ سنا رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، جمعہ پڑھ کے چلے گئے، نہیں یار یہ جمعہ نہیں ہے، میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں کہ آپ کا آج کیا ارادہ ہے۔ نبی کے ساتھی بن کر یہاں سے نکلنا ہے کہ یا دور بننا ہے؟ تو پھر یہ کام کرنا پڑنا ہے۔ اگر تم نے اس سے ہٹ کے کوئی اب کام کیا تو پھر یہ قرآن کے الفاظ اپنے ذہن میں رکھ لیں، رب نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ مومن کی 2 ہی نشانیاں ہیں، اپنوں کے لیے مہربان ہے، اپنوں کے لیے خیر خواہ ہے، اپنوں کے لیے خدمت گزار ہے، مقابلے جو دین کے دشمن ہیں ان کے لیے اشداء علی الکفار رحماء بینہم،
ان کے مقابلہ میں سخت ہیں، آپ انہوں کے اندر آ جائیں تو نرم دل ہو جاتی ہے۔ کتنے انعام ملے وہ ملاقات والے کے لیے؟ پہلا کیا انعام تھا؟ نمبر 2 کیسی ملاقات ہے؟ تو ساری ملاقات ہے پھر ذاتی مقصد نہ ہونی ہے جی، اس بغیر آج گزارا ہی نہیں ہے گا جی، کہ نہیں جی؟ جن نے پھر پیسہ بندے کو پورا پنڈ ہی دوست ہے، پورا محلہ ہی دوست ہے، اور جتنے پیسے نال کہیں میں جڑے بندے، پھر ہاتھ 5-7 موبائل پکڑے ہوندے، نال پیسے نہ بٹوا بھی نال پکڑیا ہوتا ہے۔ کیا شوبازی یار، کیا سجاوٹ ہے جناب، پھر جتنے میں ہوتے کہیں موبائل رکھ دینے نے، ہائے ہائے ہائے۔ اور میں اعتراض نہیں کر رہا یار، اگر تم کرتے ہو تو کیا کرو، میں اللہ تعالیٰ بات میں اعتراض کر رہا ہوں، میں نے تو ویسے بات کی ہے نا، میں نے تو ویسے بات کی ہے محترم۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ غرور کس چیز کا تیرے اندر، کس چیز کا گھمنڈ ہے تمہیں، کس چیز کا تکبر ہے، تیرے گھر سے رستہ نکلنے والا سیدھا قبرستان ہی جاتا، دائیں بائیں نہیں جاتا، سیدھا قبرستان جاتا، سیدھا قبرستان جاتا۔ اور تیسرا انعام اس سے بھی اعلیٰ، کیا؟ جتنی دیر پیسہ ہے ساری دوست نے، تو جو پیسہ مک جائے اور نیڑے کو نہیں ہمدا کہ نیڑے نزدیکی کو نہیں آتا، دوستی کو نہیں۔ اللہ، تیسرا انعام خدا کی قسم دوستو اس سے بھی اعلیٰ ہے، وہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فرشتے کہتے ہیں تیرے ماضی کے گناہ بھی معاف کر دیے ہیں، جنت کے ٹکٹ بھی دے دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا ہے۔ ابھی ملاقات نہیں ہوئی، ابھی ملاقات نہیں ہوئی، رب کہتا اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، یہ کام تو کر لے، تو میری بارگاہ میں آنا ہے نا، میں پوچھنا ہی نہیں، سیدھا جنت میں۔ اے کام تو کر لا، میں پوچھنا ہی نہیں، میں تیرا نامہ مال کھولنا ہی نہیں، میں میزان لگانا ہی نہیں، حساب و کتاب تیرا میں کرنا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ تو نے دنیا میں کام وہ کیا ہے، کون سا؟ یحبھم، جن کو میں نے اپنا محبوب بنا رکھا ہے۔ یہی تو لوگ میرے محبوب ہیں، یہی لوگ تو میرے محبوب ہیں، تو جن کو محبوب بنا لوں ان کا میں محب ہو جاتا ہوں۔ تو محب وہی ہوتا ہے جو محبوب کی اداؤں کے مطابق چلے، جو محبوب کہے گا محب کرے گا، اس کو محب کہتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ کام تو کر کے آ، پھر میں محب ہوں گا، تو میرا محبوب ہوگا، پھر کوئی حساب و کتاب نہیں، کوئی نامہ اعمال نہیں، کوئی میزان نہیں، کوئی جزا سزا نہیں، کوئی پل صراط نہیں، پھر بجلی کی طرح سیدھا جنت کے اندر تجھے داخل کر دیں۔ آئے ہے۔ اب آئیے تو میرے فروغ کا قول سن لے، پھر میں آپ کو بات ختم کرتے ہیں کیونکہ ٹائم اوپر چلا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق پتہ کیا کہتے رضی اللہ، وہ کہتے ہیں اللہ کے لیے میں اپنی مسلمان بھائیوں کے لیے اتنا نرم ہو گیا ہوں، اتنا تو مکھن بھی نرم نہیں ہے، اور میں غیروں کے لیے، اسلام کے دشمنوں کے لیے اتنا سخت ہو چکا ہوں، رب کے لیے اتنا تو کوئی پتھر بھی سخت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن پڑھ رکھا تھا اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین وما علینا الا البلاغ۔